السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سالہ بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے۔ میرے ماں باپ نے دولت کی خاطر مجھے عمر رسیدہ کزن کے ساتھ بیاہ دیا۔ اگر میں اس کی کوئی بات نہ مانتا تو وہ میرے ماں باپ سے شکایت کرتی اور اپنے ہی گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی۔ تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی سے جان چھڑوا لی، اور جب وہ اس دنیا سے گئی اس کی وصیت پڑھ کر میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ وہ تو ہمیشہ سے میں دنیا کا شاید پہلا دلہا تھا جسے اپنی شادی پر اتنے زیادہ تحفے ملے تھے کہ لوگ وہ ایک ایک چیز دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کسی نے میرے ہاتھ میں سونے کی گھڑی پہنائی، کسی نے سونے کی انگوٹھی دی، کسی نے سونے کے بٹن تحفے میں دیے، جبکہ ان دنوں سونے کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی۔ مجھے سب سے نیا آئی فون ملا، ایک بڑی مہنگی گاڑی ملی، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی قیمتی چیزیں مجھے دی گئی۔ پورا خاندان مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ لوگ میرے نصیب کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایسا نصیب ہر کسی کا نہیں ہوتا۔ مجھے بار بار مبارکباد دی جا رہی تھی، مگر ان سب خوشیوں کے درمیان ایک ایسا راز تھا جو صرف میں جانتا تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ جتنا خوش دنیا مجھے سمجھ رہی تھی اتنا ہی بے چین میں اندر سے تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، شادی کی تمام رسمیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا میں اپنے کمرہ عروسی میں جاؤں، مگر میں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری کیفیت بالکل اس بچے جیسی تھی جسے پہلی بار اسکول چھوڑنے لے جایا جائے اور وہ بار بار اپنے ماں باپ سے لپٹ کر رونے لگے کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنے دو۔ میں بھی بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہا تھا۔ کبھی پانی پینے لگتا، کبھی کسی رشتہ دار سے بات کرنے لگتا، کبھی ادھر ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر، مگر اصل بات صرف اتنی تھی کہ میرا دل اندر جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر پہلے تو سمجھاتے رہے، پھر جب میں پھر بھی نہ مانا انہوں نے مجھے ہلکے ہلکے دھکے دینا شروع کر دیے۔ میرے ابو بار بار کہہ رہے تھے، بیٹا اب کس بات کا ڈر ہے، جاؤ اندر جاؤ، جبکہ میری امی پریشان ہو کر کہنے لگیں، یہ تو آج ہمیں سب کے سامنے ذلیل کروا دے گا۔ اس لڑکی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اگر آج یہ اس کمرے میں نہ گیا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ ہماری بہو کی بات کر رہی تھی۔ میں پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر کار میری امی نے میرا بازو پکڑا، میرے ابو نے دروازہ کھولا، دونوں نے مل کر مجھے تقریباً دھکا دے کر کمرے کے اندر پہنچا دیا، پھر باہر سے دروازے کی کنڈی بھی لگا دی تاکہ میں دوبارہ باہر نہ نکل سکوں۔ چند لمحے میں وہیں کھڑا رہا، پھر میرے اندر کی انا جاگ گئی۔ میں نے سوچا اگر اب ایسے ظاہر کیا کہ مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے تو یہ میری کمزوری ہوگی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا، گہرا سانس لیا اور ایسے چلنا شروع کر دیا جیسے اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، سر پر سرخ دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں مہندی سجی ہوئی تھی، زیورات کی چمک کمرے کی روشنی میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا نام عروج تھا، وہ میری چچا زاد بہن تھی جو اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چند لمحے میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس لمحے میرے دل میں وہ خوشی نہیں آئی جو شاید ہر نئے دلہے کے چہرے پر آتی ہے۔ نہ میرے دل کی دھڑکن بڑھی، نہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، نہ میرے اندر کوئی خوشی پیدا ہوئی، مگر دوسری طرف عروج کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی، خوشی بھی تھی، امید بھی تھی، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ رسم کے مطابق میں نے جیب سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل گئی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ وہ بار بار اپنی انگلی کی طرف دیکھتی، پھر چپکے سے میری طرف دیکھتی
اس کی آنکھیں جیسے مجھ سے صرف ایک ہی خواہش کر رہی تھیں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ میں نے اس کی تعریف بھی کی۔ میں نے کہا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تم پر یہ لباس بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تمہاری مسکراہٹ بھی بہت پیاری ہے۔ وہ ہر جملہ سن کر اور زیادہ خوش ہوتی جا رہی تھی، مگر میرے الفاظ صرف میری زبان بول رہی تھی، میرا دل نہیں، کیونکہ میرے دل کے اندر اس وقت ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میرا دل بار بار یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ رات ختم ہو جائے، کسی طرح میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں، کسی طرح صبح ہو جائے۔ پھر نہ جانے کب خاموشی نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسی خاموشی کے ساتھ وہ پہلی رات گزر گئی اور آخرکار صبح ہو گئی۔ بات دراصل کچھ ایسی تھی کہ میرے جو چاچو تھے وہ بہت سال پہلے ہمارے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر شہر چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں گاؤں سے شہر جانا بھی بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، مگر انہوں نے وہیں جا کر اپنی قسمت بدل دی۔ پھر ان کی شادی ایک بہت ہی امیر عورت سے ہو گئی، جس کے خاندان کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ صرف اس کے قصے سنایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا تو وہ ساری جائیداد بھی چاچو کے نام آ گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار شروع کیے۔ اللہ نے ان کے رزق میں ایسی برکت دی کہ وہ چھوٹے سے گاؤں سے نکلنے والا ایک عام انسان دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گیا۔ اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، مگر قسمت نے ایک ایسا وار کیا کہ ان کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد خود چاچو بھی شدید بیمار رہنے لگے۔ جب بیماری نے انہیں بستر تک محدود کر دیا تو انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی آخری سانس اپنے گاؤں کی مٹی میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ واپس ہمارے گھر آ گئے، کیونکہ ہمارے والد سب سے چھوٹے بھائی تھے، اور ہمارے ہاں سب بڑے بھائیوں کو بھی چاچو ہی کہا جاتا تھا، اس لیے وہ ہمارے سب سے بڑے چاچو تھے۔ میرے والد ان کی بہت عزت کرتے تھے، بلکہ ان کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے بیٹھتا۔ اس وقت میں بھی گھر پر ہی تھا، اور عروج بھی اپنے والد کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ دراصل جب میری پیدائش ہوئی تھی تب وہ تقریباً جوانی کی عمر میں پہنچ چکی تھی، کیونکہ میں اپنے والد کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے کافی بڑی تھی۔ اس لیے بچپن سے ہمارے درمیان کبھی ایسا تعلق ہی نہیں بنا کہ ہم دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک چھوٹے لڑکے کی طرح ہی دیکھتی، اور میں بھی اسے ایک بڑی بہن جیسی عزت دیتا رہا۔ پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پر اسے میں پسند آ گیا۔ میں نے نہ کبھی اس سے کوئی خاص بات کی تھی، نہ کبھی اسے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، نہ کبھی کوئی ایسا اشارہ دیا تھا، مگر شاید انسان کا دل کسی بھی لمحے کسی کے لیے بدل جاتا ہے۔ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، مگر میری اس سے کبھی ایسی گفتگو بھی نہیں ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچ رہی ہے۔ چاچو کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے سب گھر والوں کو پاس بلایا، پھر بہت آہستہ آواز میں اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بیٹی عروج کی شادی ارسلان یعنی مجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ اس ہاں کے پیچھے صرف دولت نہیں تھی، بلکہ برسوں کے احسان بھی تھے۔ چاچو نے بیرون ملک جا کر کبھی اپنے خاندان کو نہیں بلایا تھا۔ جب بھی کسی بھائی کو پیسوں کی ضرورت پڑی انہوں نے فوراً بھیج دیے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو خرچہ انہوں نے اٹھایا، کسی کے گھر بیماری آئی تو علاج کے لیے رقم انہوں نے بھیجی۔ میرے والد نے جب بھی فون کر کے کہا، بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ کیوں چاہیے، بس فوراً بھیج دیے۔ ان کی وجہ سے ہمارے خاندان کے کتنے ہی مسئلے حل ہوئے تھے۔
شاید میرے والد نے دل ہی دل میں یہی سوچ لیا تھا کہ اب بڑے بھائی کے اتنے احسانوں کا بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس بدلے میں انہوں نے مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری 2 بڑی بہنیں پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہونے والا تھا۔ اب گھر میں صرف میں ہی تھا جو میرے ماں باپ کا سہارا تھا، مگر اسی ایک سہارے کو بھی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے آگے کر دیا۔ چاچو نے ایک بات اور کہی۔ انہوں نے کہا شادی کے بعد ارسلان اور عروج گاؤں میں نہیں رہیں گے، انہیں شہر والے بنگلے میں رہنا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی بیرون ملک گزاری ہے، وہ گاؤں کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے والد نے اس بات پر بھی فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ میں یہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے سے اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس وقت گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اگر میں انکار کرتا تو شاید سب یہی کہتے کہ مرنے والے انسان کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہونے دی۔ میں خاموش رہا اور میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھ کر لی۔ پھر میرا اور عروج کا نکاح ہو گیا۔ چند ہی دن بعد چاچو اس دنیا سے چلے گئے۔ پورے گھر میں غم کا ماحول تھا۔ اس وقت کوئی ایسا موقع بھی نہیں تھا کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے کرتا یا اس نکاح پر اعتراض اٹھاتا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ پھر جب چاچو کا 40واں مکمل ہوا تو ہم سب شہر آ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی کی تمام رسمیں پوری شان و شوکت سے ادا کی جائیں۔ اسی لیے بعد میں باقاعدہ شادی کی تقریب رکھی گئی، اور اب میں وہی دلہا تھا جس کے ہاتھوں میں سونے کی گھڑی تھی، انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، سامنے اربوں کی جائیداد تھی، مہنگی گاڑیاں تھیں، قیمتی تحفے تھے۔ ہر طرف لوگ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر کوئی بھی میرے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دولت سب کچھ ہوتی ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات درست بھی ہو، مگر اس وقت میری عمر ایسی تھی جہاں انسان دولت سے پہلے جوانی کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، محبت کو دیکھتا ہے، اپنے خوابوں کو دیکھتا ہے۔ اور میں اسٹیج پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے جتنی بھی دولت رکھ دی جائے وہ میرے دل کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی جو مجھ سے زبردستی چھین لی گئی تھی۔ عروج کوئی کم عمر لڑکی نہیں تھی، وہ زندگی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اسے میرے چہرے کے تاثرات پڑھنے آتے تھے۔ وہ یہ بات شروع سے ہی جان گئی تھی کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ شروع کے چند دن تو وہ اپنے والد کے غم میں ڈوبی رہی۔ وہ اکثر خاموش بیٹھی رہتی، کبھی ان کی تصویریں دیکھتی، کبھی رونے لگتی، مگر آہستہ آہستہ جب اس نے حقیقت کو قبول کر لیا کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں، تو اس نے پوری کوشش شروع کر دی کہ ہمارے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، کبھی مسکرا کر کہتی آج میری تعریف ہی کر دو، کبھی کہتی آؤ کچھ دیر ساتھ بیٹھو، کبھی کہتی چلو آج صرف میرے ساتھ چائے پیو، کبھی کہتی اتنا بھی کیا کام ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وقت ہی نہیں۔ تم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو۔ میں ہر بار کوئی نہ کوئی عذر گھڑ دیتا، کبھی کہتا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتا باہر جانا ہے، کبھی کہتا کچھ کام ہے، اور جب میں اس کی بات ٹال دیتا تو اس کا چہرہ فوراً اتر جاتا، وہ خاموش ہو جاتی، مگر اگلے دن پھر نئی امید کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ادھر میرے ماں باپ کا رویہ بھی مکمل طور پر اس کے حق میں تھا۔ انہوں نے مرتے ہوئے چاچو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عروج کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھیں گے، اور اب وہ اس وعدے کو پوری دیانتداری سے نبھا رہے تھے۔
اگر عروج کو کسی بات کا ذرا سا بھی دکھ ہوتا تو وہ فوراً میرے امی ابو سامنے آ کھڑے ہوتے، پھر مجھے ہی سمجھانا شروع کر دیتے۔ امی کہتی، ارسلان، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ کیوں اس کا دل دکھاتے ہو؟ بابا کہتے، بیٹا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ پھر امی فوراً کہتی، ہماری بہو کی بات مانو، اسے باہر لے جاؤ، اتنی دیر گھر میں بند رہتی ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اسے باہر لے کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا احساس تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر کسی دوست نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ماں جیسی عورت کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرتا تھا، اس لیے ہر بار باہر جانے سے بچنے کی کوشش کرتا۔ مگر عروج بھی ضدی تھی۔ جب میں انکار کرتا تو سیدھا جا کر امی ابو سے شکایت لگا دیتی، اور آخر کار مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑتی۔ وہ صرف باتوں سے ہی نہیں بلکہ ہر طریقے سے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئے دن میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتی، کبھی نئی گھڑی، کبھی نیا وائلٹ، کبھی کوئی قیمتی پرفیوم، کبھی نئے جوتے، کبھی کوئی اور چیز۔ میں حیران رہ جاتا کیونکہ وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مہنگا تحفہ لے کر آتے۔ رفتہ رفتہ اس نے میرے پورے کپڑوں کا انداز ہی بدل دیا۔ اس نے میری الماری کھولی، میرے سارے پرانے کپڑے ایک طرف کر دیے، پھر نئے نئے برانڈ کی پینٹیں، برانڈ کی شرٹیں، مہنگے کوٹ، قیمتی گھڑیاں، عمدہ وائلٹ، نئے بیلٹ، نئے جوتے، یہاں تک کہ جرابیں بھی ایسے خرید کر لاتی جن کی قیمت سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ ایک ایک گھڑی 50,000 روپے سے اوپر کی تھی۔ جوتے بھی عام نہیں تھے، ہر چیز قیمتی تھی، ہر چیز بہترین تھی، مگر یہ سب میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھا۔ میں بار بار اس سے کہتا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے۔ مگر وہ مسکرا کر کہتی، میرے شوہر کو بہترین چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ میں خاموش ہو جاتا، مگر دل ہی دل میں یہی سوچتا رہتا کہ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا اس کے پاس بے حساب دولت ہے، اور وہ شاید یہی سمجھتی ہے کہ مہنگے تحفوں اور قیمتی چیزوں سے میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ مگر اس وقت میری سوچ کچھ اور تھی۔ میں یہی محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنے پیسے کے زور پر میری ناراضی ختم کرنا چاہتی، اور میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا، وہ شاید یہ اصول اپنا رہی ہے کہ پیسہ خرچ کرو اور سامنے والے کا دل جیت لو، جبکہ میں اس وقت اس کی کسی بھی کوشش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن چھٹی تھی، میں صبح دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کرتا رہا کہ عروج بڑے آرام سے میرے پاس آ کر بیٹھی، پھر مسکرا کر بولی، آج کہیں باہر چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، شہر میں ایک نئی جگہ کھلی ہے، سب لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، کچھ دیر گھومیں گے، ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے بغیر اس کی طرف دیکھے صاف انکار کر دیا اور کہا، میرا کہیں جانے کا دل نہیں ہے، تمہیں جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے کہا نا، میرا دل نہیں ہے، تم ضد مت کرو۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ آج تو جان چھوٹ گئی، مگر 10-15 منٹ بعد باہر سے امی کی آواز آئی، ارسلان ذرا باہر آؤ۔ میں ہال میں آیا تو وہاں عروج خاموش بیٹھی تھی، جبکہ امی اور بابا دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا،
آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہماری بہو نے صرف اتنا کہا ہے کہ آج اسے اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانا ہے، اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ میں نے کہا امی میرا دل نہیں ہے۔ پاپا فوراً بولے ہر وقت تمہارا دل نہیں کرتا، آخر بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی بیوی کوئی خواہشات ہوتی ہیں۔ میں نے پھر انکار کرنے کی کوشش کی تو عروج نے آہستہ سے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں ابو، اگر یہ نہیں لے جانا چاہتے تو میں زبردستی نہیں کروں گی، مجھے عادت ہو جائے گی اکیلے رہنے کی۔ اس نے ایک جملہ کیا کہا، میرے امی ابو کا سارا غصہ میری طرف آ گیا۔ امی بولیں دیکھو کتنی سمجھدار ہے، ایک لفظ بھی اونچا نہیں بول رہے، اور تم ہو کہ ہر بات پر اس کا دل توڑ دیتے ہو۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا، ارسلان اگر تم نے آج بھی اس کی بات نہ مانی تو ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں محسوس ہونے دیں گے۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا اب میری ایک نہیں چلنے والی۔ عروج نے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ امی نے کہا جاؤ تیار ہو جاؤ اور بہو کو باہر لے کر جاؤ۔ میں بے دلی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، جبکہ پیچھے عروج سکون سے بیٹھی تھی۔ اس نے نہ اونچی آواز میں ضد کی، نہ مجھ سے لڑائی کی، نہ بحث کی۔ اس نے صرف میرے ماں باپ کے سامنے خود کو مظلوم بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اپنی بات بھی منوا لی تھی، جبکہ ایک بار پھر سب کے سامنے غلط میں ہی ثابت ہوا تھا، اور وہ خاموش رہ کر بھی مجھے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، میں اپنی زندگی کو جیسے زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے میرے قدموں تلے زمین ہی نکال دی۔ دراصل گاؤں کے ایک پرانے جاننے والے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں شاید معلوم نہیں ہوگا، مگر عروج کی بیرون ملک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے چونک کر کہا کیا مطلب؟ وہ بولے ہاں، اس نے ایک انگریز سے شادی کی تھی، کافی عرصہ وہ اس کے ساتھ رہی، مگر پھر دونوں کا نبھا نہ ہو سکا اور آخر کار ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں عجیب سی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کبھی بھی یہ بات نہیں بتائی گئی تھی۔ چاچو نے ہمیشہ یہی ظاہر کیا کہ عروج کی کبھی شادی نہیں ہوئی اور وہ پہلی بار دلہن بن رہی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں اسی وقت گھر آیا، میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اب تو امی ابو بھی ضرور ناراض ہوں گے، اب انہیں بھی احساس ہوگا کہ ان سے اتنی بڑی بات چھپائی گئی ہے۔ اب شاید وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ میں نے آتے ہی دونوں کو ساری بات بتا دی، پھر غصے میں کہا دیکھ لیا آپ لوگوں نے، آپ کے بڑے بھائی نے بھی آپ سے اتنی بڑی بات چھپائی، ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ عروج کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ اگر ہمیں پہلے سے سب معلوم ہوتا تو شاید آج یہ شادی ہی نہ ہوتی۔ میں دونوں کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ وہ بھی میری طرح غصے میں آ جائیں گے، مگر ان دونوں کے چہرے پر حیرت تو دور کی بات، کوئی خاص تبدیلی تک نہیں آئی۔ میرے پاپا نے بالکل سکون سے کہا تو کیا ہوا؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی گئی ہے۔ وہ بولے بیٹا، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا فرق کیسے نہیں پڑتا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، ہمیں سچ تو بتایا جانا۔ امی بھی فوراً بول پڑی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ اچھی لڑکی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے، باقی پرانی باتوں کا اب کیا فائدہ؟ میں نے بے یقینی سے دونوں کو دکھا، پھر کہا، یعنی آپ لوگوں کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بابا نے میری طرف دیکھ کر کہا، نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دل ہی دل میں سمجھ گیا، میرے ماں باپ کے لیے یہ سب کوئی اہم بات نہیں تھی۔ ان کی نظر میں سب سے بڑی چیز دولت تھی۔ انہوں نے صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ عروج اربوں کی جائیداد کی وارث ہے، شہر میں عالی شان بنگلہ ہے، بیرون ملک کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، اور ہم سب کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، اور پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید اس گھر میں میری خوشی کی قیمت سب سے کم تھی، جبکہ دولت کی قیمت سب سے زیادہ تھی۔ مجھے ایسی بیوی ملی تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور شاید اسے اس بات کا شروع سے ہی احساس تھا، مگر اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میرے دل میں اپنی جگہ محبت سے بنائے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ جو بات وہ چاہے گی وہی کرے گی۔ اگر میں کسی بات سے انکار کرتا، وہ سیدھا میرے ماں باپ کے پاس چلی جاتی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد امی اور بابا دونوں میرے سامنے کھڑے ہوتے، اور ہمیشہ کی طرح غلط میں ہی ثابت ہوتا۔ جتنا اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی مجھے ڈانٹ سننی پڑتی۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اندر کی مزاحمت ختم ہونے کے بجائے بغاوت میں بدلنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے کسی کی خوشامد نہیں کرنی۔ اب میرے دل کا سب سے اچھا وقت وہ ہوتا جب میں صبح دفتر کے لیے نکلتا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر سے باہر قدم رکھتا، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی قید سے آزادی مل گئی۔ دفتر پہنچ کر میں سکون کا سانس لیتا۔ وہاں لوگ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں جانتے تھے۔ وہاں کوئی مجھے زبردستی حکم نہیں دیتا تھا۔ وہاں کوئی میرے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تھا۔ میں کام میں خود کو اس قدر مصروف رکھتا کہ کئی گھنٹے گزر جاتے اور مجھے وقت کا احساس بھی نہ ہوتا۔ مگر شام ہوتے ہی جیسے گھر واپس آنے کا وقت قریب آتا، میرے دل پر پھر وہی بوجھ آ جاتا۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے یہ سوچتا، نہ جانے آج گھر میں کون سا نیا ڈرامہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ گھر پہنچتا تو ایک ہی منظر سامنے ہوتا۔ میری امی کبھی عروج کے لیے چائے بنا رہے ہوتے، کبھی اس کے لیے پھل کاٹ رہے ہوتے، کبھی اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوتی، کبھی اس کی پسند کا کھانا تیار کر رہی ہوتی۔ میرے بابا کبھی اس کے کسی کام کے لیے بازار جا رہے ہوتے، کبھی کسی چیز کے لیے ڈرائیور کو ہدایت دے رہے ہوتے، کبھی اس کے کسی حکم پر فوراً عمل کر رہے ہوتے۔ کئی مرتبہ میں خاموش کھڑا یہ سب دیکھتا رہتا۔ میرے دل میں عجیب سا غصہ بھر جاتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ عروج جان بوجھ کر میرے ماں باپ پر ہر چھوٹا بڑا کام کرواتی ہے، جیسے وہ ان کی محبت سے فائدہ اٹھا رہی ہو، یا شاید اپنی دولت کی طاقت سے انہیں اپنے گرد گھما رہی ہو۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ میرے ماں باپ بھی اس کی ہر بات صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اربوں کی جائیداد کی مالک ہے۔ ایک بات مجھے سب سے زیادہ کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا، مگر اس نے اپنی کسی بھی جائیداد میں میرا نام شامل نہیں کیا تھا، نہ کسی کاروبار میں، نہ کسی گھر میں، نہ کسی زمین میں۔ حالانکہ گھر والے تو ہر وقت یہی تاثر دیتے تھے کہ یہ سب ایک دن میرا ہی ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ آج تک ایک کاغذ بھی میرے نام نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران مجھے دفتر میں بھی ایک نئی ذمہ داری مل گئی۔ عروج کی کمپنیوں کے کچھ معاملات بھی میرے ذریعے نپٹنے لگے، کیونکہ کئی سرکاری کارروائیوں میں اس کے دستخط ضروری ہوتے تھے۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ دفتر میں کوئی اہم فائل تیار ہوتی تو وہ سیدھی ہمارے گھر بھیج دی جاتی، پھر عروج اوپر بیٹھ کر ان پر دستخط کرتی، اس کے بعد وہی فائل دوبارہ دفتر آتی، تب جا کر آگے کا کام مکمل ہوتا۔
مجھے ہر بار وہ فائلیں دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا، کیونکہ ان کاغذوں پر دستخط کرنے والی عورت قانونی طور پر میری بیوی تھی، مگر میری زندگی پر اس کی حکومت تو تھی، لیکن دل پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور شاید یہی وہ فاصلے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دفتر ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں جا کر مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھٹن بھرے ماحول سے نجات ملتی تھی۔ وہیں ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کا نام یاسمین تھا۔ وہ عمر میں میری ہم عمر تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت پر اعتماد تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری شادی عروج سے ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے عام ساتھیوں سے کچھ زیادہ بے تکلف رہنے لگی۔ پہلے وہ صرف کام کی بات کرتی، پھر آہستہ آہستہ ہنسی مذاق بھی شروع ہو گیا۔ کبھی چائے پینے کی دعوت دے دیتی، کبھی لنچ کے دوران میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی نہ کسی بہانے گفتگو کو لمبا کر دیتی۔ شروع میں نے خود کو روکے رکھا، مگر انسان جب اپنے گھر میں سکون نہ پائے تو باہر کی معمولی سی توجہ بھی اسے غیر معمولی لگنے لگتی ہے۔ یہی غلطی مجھ سے ہوئی۔ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن وہ ہنس کر بولی، سب لوگ مجھے یاسمین کہتے ہیں، مگر آپ چاہیں تو مجھے پیار سے عاشی کہہ سکتے ہیں۔ شاید وہی لمحہ میری زندگی کا سب سے خطرناک موڑ تھا، کیونکہ اس دن میں نے ہمارے درمیان موجود رسمی فاصلے کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ میں نے پہلی بار اسے عاشی کہہ کر پکارا اور وہ مسکرا دی۔ اس ایک لفظ کے بعد ہماری گفتگو کا انداز بھی بدل گیا۔ پہلے جہاں ہر جملے میں احتیاط ہوتی تھی، وہاں اب بے تکلفی آ گئی۔ آہستہ آہستہ ہم دفتر کے بعد بھی کافی پینے چلے جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے، کبھی شہر کی مختلف جگہوں پر گھومتے رہتے۔ ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں، ہماری باتیں لمبی ہوتی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک ایسے تعلق میں داخل ہو گئے جس کا آغاز شاید بہت معمولی تھا، مگر انجام خطرناک ہونے والا تھا۔ اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ میں بہت سمجھدار ہوں اور کوئی بھی میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکتا۔ میں صبح گھر سے دفتر کے لیے نکلتا، پھر دفتر کے اوقات کے درمیان یا بعد میں اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا۔ مجھے لگتا تھا کہ چند گھنٹوں میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ادھر عروج کے رویے میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے میرے اوپر شک ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی میرا فون بھی دیکھ لیتی تھی، کبھی اچانک پوچھ لیتی، آج پورا دن کہاں تھے؟ کس کے ساتھ میٹنگ تھی؟ اتنی دیر کیوں لگی؟ مگر اسے میرے فون میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی جس سے وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتی، کیونکہ میں ہر بات کو صرف فون تک محدود رکھنے والا انسان نہیں تھا، اور نہ ہی اپنی ذاتی معاملات کی ہر چیز ایک ہی جگہ محفوظ رکھتا تھا۔ جب بھی وہ میرا فون واپس کرتی، اس کے چہرے پر بے یقینی صاف دکھائی دیتی، جیسے اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی بات نہ آتی جس کی بنیاد پر وہ مجھ سے کچھ ثابت کر سکتی۔ اور میں ہر بار یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا کہ میں بہت ہوشیاری سے سب کو سنبھال رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی، انسان جب غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور مجھے ابھی اس حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جس نے پہلی بار میرے دل میں واقعی خوف پیدا کر دیا۔ اس دن میں دفتر سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلا۔ یاسمین بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں ایک کیفے کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے پیدل ہی چلتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسی سڑک پر میری امی بھی موجود تھی۔ وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھیں۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے یاسمین کے ساتھ ہنستے ہوئے بھی دیکھا اور باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا،
وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا، امی کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ پہلے کی طرح سلام کا جواب دی، مسکرا کر دیا، نہ کوئی بات کی، بس آہستہ سے بولی، ارسلان میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کی آواز سن کر ہی میرے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر چند لمحے خاموش رہیں، اس کے بعد میری طرف مڑ کر بولی، آج میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے بے خبری ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کس بات کی؟ امی نے سخت لہجے میں کہا، میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تم دونوں جس طرح ہنس رہے تھے، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ کسی دفتر کے ساتھیوں کا انداز نہیں تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا میں نے یہ بات تمہارے ابو کو نہیں بتائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں آج ہی قیامت آ جائے۔ مگر تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، امی اب بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہیں۔ وہ فوراً بولی، نہیں ارسلان، بات بہت بڑی ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کا اندازہ نہیں ہے؟ اگر عروج کو اس بات کا پتہ چل گیا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھے گی۔ وہ تمہیں اس رشتے سے الگ کر دے گی، اور صرف تمہیں نہیں، ہمیں بھی اس گھر سے نکلوا دے گی۔ پھر انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، آہستہ آواز میں بولی، یہ بنگلہ، یہ آسائشیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہم اسی گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں واپس چلے جائیں گے، جہاں سے بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ تمہارے ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے ضد بھرے لہجے میں کہا، امی میں جو کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ امی نے میرا بازو پکڑ لیا، پھر بولی، بیٹا ضد اور غصے میں لیے گئے فیصلے کبھی زندگی نہیں بناتے، وہ صرف زندگی برباد کرتے ہیں۔ تم اپنی بیوی سے خوش نہیں ہو، یہ الگ بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسا راستہ اختیار کرو جس کا انجام سب کے لیے تباہی بن جائے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، مگر اس رات پہلی بار امی کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں جانتا تھا کہ عروج کسی عام عورت کی طرح مالی طور پر مجھ پر انحصار نہیں کرتی۔ اس کے پاس اپنی دولت تھی، اپنی جائیداد تھی، اپنی حیثیت تھی۔ اگر اسے میرے بارے میں حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ کسی مجبوری میں یہ رشتہ نبھانے والی نہیں تھی۔ اسی خیال نے پہلی بار میرے اندر خوف پیدا کر دیا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہ راز کھل گیا، اس کے بعد جو ہوگا اسے واپس پلٹنا شاید میرے بس میں نہیں رہے گا۔ اس دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو عروج کا انداز پہلے سے مختلف تھا۔ وہ خاموش بھی تھی اور غیر معمولی طور پر میری ہر بات پر نظر بھی رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اس نے سیدھا پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ میں نے عام انداز میں جواب دیا، دفتر میں تھا، اور کہاں ہونا تھا؟ مگر وہ وہیں نہیں رکی۔ اس نے ایک کے بعد ایک سوال کرنے شروع کر دیے۔ آج کس کے ساتھ میٹنگ تھی؟ اتنی دیر کیوں لگی؟ فون بھی 2-3 بار بند تھا۔ راستے میں کہاں رکے تھے؟ اس کی ہر بات میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ کہیں اسے میرے اور یاسمین کے بارے میں کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میں نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی جس سے اسے کوئی سراغ مل گیا ہو؟ کہیں اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ تو نہیں لیا؟ میں جتنا خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، اندر سے اتنا ہی گھبرا رہا تھا۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے کہا، آج شام مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ مجھے لگا شاید آج سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مجھے اپنی امی کی وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر عروج کو حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ ایک لمحہ بھی مجھے اپنی زندگی میں نہیں رکھے گی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شام کو بات کر لیں گے۔
اس نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہا، پھر بولی میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ میرا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آج اس نے سب کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی گھبراہٹ اور بے وقوفی میں مجھ سے ایک ایسا قدم اٹھ گیا جس کا نتیجہ میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اگر وہ گہری نیند سو جائے گی تو بات کل تک ٹل جائے گی، اس کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ مگر میرا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ میں صرف اس گفتگو سے بچنا چاہتا تھا جس سے میں خوفزدہ تھا۔ وہ واپس آئی، دونوں نے چائے پی، پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں یہی سمجھتا رہا کہ صبح اٹھ کر شاید یہ ساری بات بھول جائے گی، مگر اگلی صبح میرے لیے قیامت لے کر آئے۔ گھر میں چیخو پکار مچی ہوئی تھی، ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، امی رو رہی تھیں، بابا گھبراہٹ میں ڈاکٹر کو فون کر رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو عروج بستر پر بے حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ آج تک میری یادوں کا سب سے بھیانک حصہ ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگائے۔ کسی نے کہا شاید دل بند ہو گیا، کسی نے کہا شاید نیند میں طبیعت خراب ہو گئی، مگر کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اس کی چائے میں نیند کی گولیاں ملی ہوئی تھیں۔ گھر میں ہر طرف ماتم تھا، امی مسلسل رو رہی تھی، بابا کا برا حال تھا اور میں بھی سب کے سامنے رو رہا تھا، مگر اندر ایک اور طوفان برپا تھا۔ میں بار بار اپنے آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرا اسے ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس گفتگو سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد خوف ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ دن بعد یہ خبر یاسمین تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے مجھ سے ملاقات میں کہا، اب تو راستہ صاف ہو گیا ہے، اب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ جس راستے کو وہ نئی زندگی سمجھ رہی تھی مجھے وہ صرف ایک اندھیری کھائی دکھائی دے رہا تھا جس میں میرا ضمیر ہر لمحہ مجھے دھکیل رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا عروج کو مٹی کے سپرد کیے ہوئے۔ گھر میں اب بھی خاموشی چھائی رہتی تھی، ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر وہ خود اس گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک وکیل ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چند فائلیں تھیں۔ اس نے سب کو سلام کیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے افسوس ہے کہ یہ بات اس انداز میں کرنی پڑ رہی ہے۔ عروج نے کہا تھا وہ یہ بات خود آپ لوگوں کو بتائے گی، مگر شاید اسے موقع ہی نہیں ملا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے فائل کھولی، پھر میرے سامنے کاغذات رکھتے ہوئے کہا، عروج نے اپنی تمام جائیداد، اپنے تمام کاروبار، اپنے تمام بینک اکاؤنٹ اور اپنی ہر قانونی ملکیت آپ کے نام منتقل کر دی تھی۔ تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے، صرف آپ کو اس کی اطلاع دینا باقی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، آج شام مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے وہی بات غلط سمجھ لی تھی۔ میں یہ سوچ بیٹھا تھا کہ شاید اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، شاید وہ مجھ سے حساب لینے والی ہے، شاید وہ میرا راز جان چکی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مجھے اپنی محبت کا سب سے بڑا ثبوت دینے والی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری سانس رکنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر کے کلینک میں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بلڈ پریشر اچانک بہت نیچے چلا گیا تھا، شاید ذہنی صدمہ لگنے کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک احساس بیٹھ گیا جو ہر لمحہ مجھے کاٹنے لگا۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا عروج کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہی خاموش مسکراہٹ،
وہی امید بھری آنکھیں، وہی آواز کہ آج شام مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں خود کو لاکھ سمجھاتا مگر ضمیر ہر بار مجھے اسی لمحے میں واپس لے جاتا۔ کچھ وقت بعد میں نے آشی سے بات کی۔ میں نے کہا اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ فوراً بولی اب تو ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی، تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مجھے لگا نئی زندگی شروع ہوگی تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، شاید میں ماضی کو بھول سکوں۔ مگر قسمت نے ایک اور پردہ میرے سامنے کھول دیا۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ آشی ایک ہی وقت میں کسی اور شخص سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، پھر طلاق ہوئی اور اس نے وہ حقیقت مجھ سے چھپائی رکھی۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر مجھے پہلی بار اپنی زندگی کا ایک تلخ سچ سمجھ آیا۔ میں دوسروں کے کردار پر فیصلہ سنانے میں لگا رہا مگر اپنے فیصلوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میں نے اسی وقت آشی سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اس دن کے بعد میں نے پہلی مرتبہ دل سے عروج کے بارے میں سوچا۔ وہ جیسی بھی تھی میرے ساتھ مخلص تھی، وہ میرے لیے بری نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ میرے نام کر چکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے وہ اپنی ساری دولت اس کے حوالے کر رہی ہے، وہی انسان اس کی نیت کو سمجھ نہیں پایا۔ آج میرے پاس دولت ہے، بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، مگر ان سب چیزوں کی چمک میری آنکھوں میں ختم ہو چکی ہے۔ رات ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی، کھانے کی میز پر بیٹھتا ہوں تو نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ گھر کے ہر کونے میں مجھے عروج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی اس کی مسکراہٹ یاد آتی ہے، کبھی وہ ضد یاد آتی ہے جس پر میں غصہ کیا کرتا تھا، کبھی وہ مہنگے کپڑے یاد آتے ہیں جو وہ میرے لیے لاتی تھی، کبھی وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں۔ میرے امی ابو بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ اکثر مجھے خاموش نظروں سے دیکھتے رہتے، جیسے ان کے دل میں کوئی ایسا سوال ہو جو وہ زبان پر نہیں لاتے، اور میں بھی ان کی نگاہوں سے نظریں چرا لیتا ہوں۔ آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے لیے لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں مگر سکون نہیں ہے۔ مجھے کبھی لگتا تھا کہ میری بیوی سے نجات چاہتا ہوں، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات جس چیز کو اپنی قید سمجھتا ہے حقیقت میں وہی اس کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب وہ نعمت ہاتھ سے نکل جائے تو دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ میں آج یہ سب کچھ کئی برس گزرنے کے بعد لکھ رہا ہوں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میری زندگی کی غلطیاں کسی اور کی زندگی برباد نہ کریں۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف وہ ہوتا ہے جس کا انجام فوراً سامنے آ جائے، مگر حقیقت یہ ہے بعض گناہ آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی کو کھا جاتے ہیں اور اسے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں وہ روز زندہ رہتا ہے مگر ہر دن اپنے اندر سے تھوڑا تھوڑا مر بھی رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، مگر سب سے پہلی غلطی وہ تھی جب میں نے اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی شادی کا بدلہ اپنی بیوی سے لینا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے باتیں کروں، اس کی تعریف کروں، اس کے ساتھ باہر جاؤں، مگر میں نے اس کی ہر خواہش کو اپنی توہین سمجھا، ہر محبت کو زبردستی کا نام دیا، اور پھر میں نے دوسری غلطی کی۔ میں نے اپنے دل کا دروازہ ایک ایسی عورت کے لیے کھول دیا جس کا میری زندگی میں کوئی حق نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ میں بہت عقل مند ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، مگر انسان دنیا والوں سے تو شاید چھپ جائے، اپنے رب سے کبھی نہیں چھپ سکتا، اپنے ضمیر سے بھی کبھی نہیں چھپ سکتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے خوف میں آ کر ایسا قدم اٹھایا جس کا انجام پوری زندگی بن گیا۔ اگر میں صرف چند گھنٹے صبر کر لیتا، اگر میں اس کی بات سن لیتا، اگر میں اس سے پوچھ لیتا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، شاید آج میری
بیوی زندہ ہوتی، میری بیٹی یا بیٹا اس کی گود میں کھیل رہا ہوتا اور میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ مگر انسان جب خوف اور غصے میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ اکثر اپنی قسمت اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتا ہے۔ عروج کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنی ہر خوشی، ہر دولت، ہر آسائش میرے نام کر چکی تھی۔ وہ مجھے اپنا سب کچھ دینا چاہتے تھے جبکہ میں اس پر شک کر رہا تھا۔ وہ میرے مستقبل کو محفوظ بنا رہی تھی اور میں اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم کر بیٹھا۔ یہ احساس ایسا ہے جو شاید میری آخری سانس تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آج میرے پاس اتنی دولت ہے، اگر چاہوں تو کئی زندگیاں آرام سے گزار سکتا ہوں، مگر میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی۔ اس بڑے سے بنگلے میں ہر کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، ہر چیز مجھے عروج کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی ناراضی، اس کی ضد، یہاں تک کہ وہ کپڑے بھی جو اس نے میرے لیے خریدے تھے آج بھی الماری میں رکھے ہیں، مگر میں انہیں پہننے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی رات کے آخری پہر میں اس کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں، بہت دیر تک خاموش رہتا ہوں، پھر آہستہ سے کہتا ہوں، عروج، اگر کہیں میری آواز تم تک پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت تھی یہ مجھے اس دن معلوم ہوا جس دن تم اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اور انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی قدر اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر میری اس کہانی کو پڑھنے یا سننے والا کوئی شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کو محبت کی کمزوری کو نہ سمجھے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو پہلے بات چیت سے دور کرے۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ وقتی خواہشوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ چند لمحوں کی غلطی کبھی کبھی پوری عمر کی سزا بن جاتی ہے۔ میں آج بھی زندہ ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی اسی رات ختم ہو گئی تھی جس رات عروج ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ اس کے بعد جو باقی ہے وہ صرف سانسیں ہیں، زندگی نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔